السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جس وقت بندہ وضو کر کے خلوص و عاجزی اور انکساری کے ساتھ تیار ہو کر اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، دیکھو میرا بندہ سب کو چھوڑ کر میرے پاس آ گیا، میں نے اس کے سب گناہ بخش دیے۔ جس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہے تو اس کے تمام بدن کے ہر ایک بال کے شمار کے برابر نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جس وقت سورہ الحمد پڑھتا جاتا ہے گویا حج و عمرہ کا ثواب پاتا ہے۔ جس وقت رکوع کرتا ہے اور سبحان ربی العظیم کہتا ہے تو اپنے بدن کے وزن کے برابر سونا چاندی خدا کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب پاتا ہے۔ جس وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو حق تعالی رحمت کی نظر سے اس کی طرف دیکھتا ہے، اور جس وقت سجدہ کرتا ہے اور سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے تو انسان و حیوانات کی گنتی کے موافق نیکیاں مل جاتی ہیں، اور جس وقت وہ التحیات پڑھتا ہے تمام صبر کرنے والوں کا ثواب پاتا ہے۔ جس وقت سلام پھیرتا ہے جنت کے تمام دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ جس وقت وضو کرتے ان کا چہرہ متغیر ہو جاتا اور اعضاء بے اختیار کانپتے۔ لوگ دریافت فرماتے کہ آپ ایسے کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو فرماتے، جو پروردگار کے روبرو کھڑا رہے اس کا چہرہ زرد اور اعضاء کانپنے چاہیے۔ مالک کے سامنے کھڑا رہنا معمولی بات نہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ جس وقت نماز کو کھڑے رہتے تو رنگ متغیر ہو جاتا اور چشم مبارک سے آنسو نکل جاتے۔ لوگ دریافت کرتے تو آپ فرماتے، یہ امانت اٹھانے کا وقت ہے جس کو زمین و آسمان اور پہاڑ اٹھا نہ سکے، جس کو انسان نے اٹھا لیا۔ اب ڈرتا ہوں کہ وہ امانت اب خوب طرح سے ادا ہوتی ہے یا نہیں، اس ڈر سے کانپتا ہوں۔ جنت میں ندی کے کنارے ایک درخت ہے، اس پر ایک پرندہ ہے اور اس جانور کا نام تحیات ہے۔ اس درخت کا نام طیبات، اس نہر کا نام صلاۃ ہے۔ جس وقت بندہ نماز میں التحیات للہ والصلوات والطیبات پڑھتا ہے تو وہ پرندہ اس درخت سے اتر کر اس نہر میں غوطہ مار کر نکلتا ہے اور اپنے پروں کو جھٹکتا ہے، اور جو قطرے اس کے پروں سے گرتے ہیں اس کی گنتی کے برابر حق تعالی ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ وہ فرشتے اس نمازی کے واسطے قیامت تک مغفرت مانگتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ حق تعالی قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا، میں نے بندوں کے اوپر فرض نماز مقرر کی تھی اور تم نے سنت و نوافل نماز پڑھی، پس ہم اور تم ضامن ہیں، تم شفاعت کرو اور میں رحمت اور مغفرت کرتا ہوں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان حکم کے موافق اطمینان سے وضو کرے گا
یعنی منہ میں اور ناک میں پانی لے گا اور منہ دھوئے گا، سر کا مسح کرے گا، دونوں قدموں کو ٹخنوں تک دھوئے گا اور بعد نماز کے اللہ تعالیٰ کی کچھ یاد کرے گا، اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، گویا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، 5 وقت کی نماز مثل ایک نہر کے ہے جو تمہارے دروازے کے سامنے سے جاری ہے، کوئی شخص اس نہر میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل رہے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، میل نہیں رہے گا۔ تو فرمایا، 5 وقت کی نماز بھی اسی طرح ہے، تمام گناہوں کے میل کو دھو ڈالتی ہے۔ جو کوئی 5 وقتوں کی نماز کامل وضو اور رکوع و سجود اور قیام و اطمینان کے ساتھ مستحب وقت پر ادا کرے اور سمجھے کہ یہ حق تعالیٰ کا فرمان ہے، تو حق تعالیٰ اس کے جسم پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کا شوق اور ذوق عطا فرمائے۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کیا پتہ آپ کے شیئر سے کسی کی زندگی بدل جائے یا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے۔